محمد وآل محمد یا غفار یا غفار یا غفار برحمتك یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام وحج بیتك الحرام وشفاعته یوم القیامة. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر ومد في عمره. ان دعا دی قبولیت واسطے خاندان تطہیر تے صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلوات. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی النبی الأمی ورشی الابتحی المکی المدنی العربی السراج المضی والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ الرسول المصدد والمصطفى الامجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين. الصلاة الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. الصلاة الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الصلاة. أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى. صلوات. مومنین کرام توجہ ہے گفتگو دا آغاز کی طرح. اس دنیا دے اندر کچھ ایسیاں ہستیاں تشریف لئی آئین جنہ دے آمن دا اللہ دی ذات نے خصوصی اہتمام فرمایا. کچھ ایسی ہادی رہنما اور رہبر ہستیاں دنیا تے آئین جنہ دے آمن دا اہتمام اللہ نے خصوصی انداز فرمایا. انہاں ہستیاں دے وچوں قابل ذکر ذات ہے جناب موسیٰ دی. فرعون آدھا نام دیساں اندھی جولی چپال کے دسس جو علا کل شین قدیر دے کے کوہن. مومنین کرام فرعون نے دائیاں مقرر کی دیاں جڑیاں روزانہ دی بنیاد تے ون کے مخدرات بنی اسرائیل دا معائنہ کریں دی ہن کہ آیا کوئی مستور ماں بننا لیتا نہیں. اگر کسی مستور دے اندر آثار ولادت نظر آمیں نہا اس دا نام رجسٹر تھی میں دہا لکھی جو میں دہا. وقت ولادت جاسوس عورتاں عملہ پہنچ میں دہا. اگر لڑکی ہوئے ہا تا زندہ رکھ دے ہن، اگر بیٹا ہوئے ہا تا قتل کر چھوڑیں دے ہن. اس جرمی چج متا آمن والا موسیٰ ہوئے.
اللہ دی ذات نے خصوصی اہتمام کیتا جناب موسیٰ دے آمن واسطے خالق کائنات نے فرعون دی ادائیاں دے اکھاں دے سامنے پردے لا چھوڑے ہر مستور وچ آثار ولادت نظر آندے ہن مادر موسیٰ چ نظر نہ آندے جے کو اللہ بھیجنا چاہے مخلوق نہیں روک سکدی آباد و شاد رہو بڑی محبت اور عقیدت نال سماعت فرماون والے مومنین کرام جس ویلے حضرت موسیٰ ماں دی گود دی زینت بنے خوف محسوس ہویا اللہ دا قرآن نادے مادر موسیٰ نو کہ انہیں میرا بیٹا روسی اندی آواز فرعون دی ادائیاں دے کنہ تک ویسی ممکن ہے مخبری ہوئے اور میرا بیٹا قتل ہو ونجے جنا بی بی اس غم وچ مبتلا تھئیے وہی دی ڈور ہلی آواز قدرت آئی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ اے مادر موسیٰ تیرا کم گھبراونا نہیں تیرا کم میں مطمئن ہو کے بچڑے نو دودھ پلاونا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ جنا تینو بیٹے دی زندگی تے خوف اور خطرہ محسوس ہوئے اے سامنے دریائے نیل وہندہ پئی فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ چاہ کے بچڑے کو دریا دے حوالے کر چھوڑے آخر ماں ہے جنا ماں اپنے بیٹے کو چاہ کے دریا دیاں لہران دے سپرد پئی کریں دی ہوئے یقیناً دل کم دے ہاتھ کم دن آواز قدرت یہ تو ماں ہے میں جاندہ لا تخافی ولا تحزنی نہ خوف کھامیں نہ گھبرامیں ان رادوہ الیکے میں اللہ وعدہ پیا کرے نا تیرا بیٹا تینو واپس کرے ساں وجعلوہ من المرسلین بچہ دے دی پئی جدہ واپس آسیا جوانی ہو سیا نبی بھی ہو سیا مومنین کرام تو فکر گھبرانے تو نہیں بھیا کوشش کریں تو بھیا کیونکہ وقت مختصر ہے تھوڑے وقت زیادہ مفاہیم تھوڑی خدمت پہنچا گنا اور جنا اجتماعات دے وچ استاد موجود ہون یقیناً زبان وچ لکنت آتی رہتی ہے بہرحال میں اپنے آپ سے جبر کر کے ایسی مجالس پڑھتا رہنا مومنین کرام بڑا اہتمام کیتا اللہ دی ذات نے حضرت موسیٰ واسطے فرعون دی ادائیاں دی اکھاں دے سامنے پردے لاونے حضرت موسیٰ کو دریا دے حوالے کراونا صندوق موسیٰ دا قصر فرعون نال ٹکراونا فرعون دے دل وچ موسیٰ دی محبت پاونا تے جڑا عہدائی نہ آمن دے ساں اون دے گھر وچ موسیٰ دی ماں دا بچڑے کو دودھ پلاونا بہت بڑا اہتمام کیتا اللہ دی ذات نے جناب موسیٰ واسطے لیکن تاریخ گواہ ہے اس ویلے مؤرخین نو اہتمام میں حضرت موسیٰ بھول گئے جڑا اہتمام اللہ نے عیسیٰ دی ماں جناب مریم واسطے فرمایا مومنین تو جان دیو کہ جناب مریم انہ دی مادر گرامی جناب حنہ نے منت منی کہ اللہ دی ذات جڑی میں نو اولاد عطا کرے سی بیت المقدس میں اس دے حوالے کرے سا بیٹا نہ یا بیٹی آ گئی منت دے مطابق جناب حنہ نے مریم کو اللہ دے گھر دے حوالے کر چھوڑا اللہ دی ذات نے جناب مریم واسطے خصوصی اہتمام کیتا میرا محترم جس ویلے جناب زکریا آئین محراب تے ڈٹھن بے موسم پھل پائے ہن تے آدھن مریم انہا پھلن دا موسم تا نہیں کتھوں آئے حیات دا سر جھکا کے آدھے جندے گھر وچ رہ دیاں وہ کوئی موسم دا محتاج ہے نہ موسم دا محتاج ہے نہ وقت دا محتاج ہے میرا محترم جناب مریم کبرا دو نبی جناب زکریا اور جناب یحییٰ جناب مریم کبرا دی تربیت دے ہوتے معمور ہن اوکھا وقتی جس ویلے وقت ولادت حضرت عیسیٰ آیا مشکل گھڑیاں ہن جناب مریم کبرا تے لیکن اللہ دی ذات نے بہت بڑا اہتمام کیتا یہ ساری ستم ظریفی ہے یہ ساری کم ظرفی ہے یہ ساری تربیت دا فقدان ہے کہ ایسا جناب مریم کبرا نو ممبر تے آ کے جھنکا دیون شروع تھی ویندے ہیں جو آواز قدرت ہے اوے مریم تے ہٹ مائن تے تینو پتہ نہیں میرا محترم کائنات جی یہ دو مستورن جنہوں اللہ نے بطول بنائے یا مادر عیسیٰ ہے یا مادر حسین ہے اور مذہب اہل بیت کے مطابق
بطول کدا خطا نہیں کریں دے رہاں دے، بطول کدا غلطی تے نہیں ہوں دے رہاں دے۔ جناب مریم کو کوئی چھڑک نہیں مل لی، رہنمائی تھی دی رہی ہے۔ آواز قدرت یہ سانے کھجوران دے جھاڑی چ لگی ون، اے مریم جس ویلے پیاس لگی نال نہر وہندی پئی وی، نہر دا پانی پینے پھر تبھی تک گھبران جاتا نہیں پئی۔ اور مریم جس ویلے بھوک لگی ہے سامنے کھجورا ہلی بہارے ہلاویں، میں علا کل شین قدیر انہا بہاران دے وچوں تازیاں کھجوراں سٹے ساں۔ جس ویلے جناب مریم کبرا آئی، بہارے حانت پینڈ کوئی نہیں، موسم گزر گیا ہو سی شاید۔ اس ویلے اللہ دی سچی کنیز نے عرض کی تھی، پروردگار اللہ بہارے ہن کھجورا کوئی نہیں۔ آواز قدرت یہ مریم گھبرا نہیں، تیرا کام ہے حلامنا، میرا کام ہے کھجورا سٹنا۔ آباد و شاد رہو، بہت بڑا اہتمام اللہ دی ذات نے جناب عیسیٰ دی ماں واسطے فرمایا، اور وہ مشکل گھڑیاں مزید ود گئیاں کہ جس ویلے گود وچ جناب عیسیٰ آ گئے، اور اس ویلے آواز قدرت ہے مریم ہن کھڑ نہیں، ان بچے کو چاہ کے اپنی قوم دے سامنے وائے، قوم دے سامنے ایک کوہاری مستور دا جھولی دے وچ بیٹے کو پا کے ونجنا بہت بڑی مشکل گھڑیاں ہن مومنین کرام۔ حضرت مریم جس ویلے پتر چاہ کے ٹورے روندی ویندی ہے اللہ دی سچی کنیز، اور ٹھڈے سہ کر دی ویندی ہے جناب مریم، بیٹے کو ٹھیک کرنا تو آرام نال بیٹھے۔ مومنین کرام اس ویلے جناب مریم دی حالت اور جناب مریم کبریٰ دی کیفیت قرآن نے بیان کی تھی، کسی عام کتاب نے بیان نہیں کی تھی، قرآن نے جناب مریم کبریٰ دی یہ حالت دا نقشہ کھینچے کہ جس ویلے اپنا بیٹا چاہتے جناب مریم کبریٰ قوم والے پاسے ٹوریے تے اتنی دکھی تھئی ہے جناب مریم کہ اللہ دی ذات نے جناب مریم دے وین میں وین آدھا راندہ قرآن دے آیتان دے وچ تبدیل فرمائے۔ پوتر چاہی ویندی ہے تے آدھی ویندی ہے یا لیتنی متو قبل ہاذا، ہائے میرا اللہ یہ بچڑے دے آمن تو پہلے میں مریم دنیا تو ٹر گئی ہوں ماہا، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا میں اتنا پہلے ٹر گئی ہوں ماہا، میں بے نام و نشان تھی گئی ہوں ماہا۔ میری قوم والا کو نہ مریم دا علم ہوندا، نہ میری قبر دا علم ہوندا، نہ میرے قبرستان دا علم ہوندا، انہاں دے ذہن وچ یہ گل نہ ہوئے ہا جو کوئی مریم نامی مستور دنیا تے آئی ہے تے ٹر گئی ہے۔ جدہ جناب مریم کبریٰ نے ایسیاں دکھیاں گہلی کیتیاں، آواز قدرت یہ مریم اتنا جو گھبران دی پئی ہیں، تیرا رب کوئی مجبور ہے ہن تو چپ رہا میں یہ جھولی اللہ جیسے سی میں کاؤنا میں کو بھیجن والا۔ بڑا اہتمام اللہ دی ذات نے جناب مریم کبریٰ واسطے فرمایا۔ اور برادران جس ویلے سارے قوم دے بزرگ سران نے ملت کٹھے تھے تے جناب مریم دی جھولی دے وچ نہ لٹھا بیٹا، غصے کنو اکھاں لال ہو گئیاں، چہرے دا رنگ بدل گیا، جھڑک دے کے آدن یا اختہ ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم نہ تیرا باپ ایسا نہ تیری ماں ایسی جڑے گھر وچ زکریا تے یحییٰ جیسے نبی رہندے ہن، کیسا چن چاڑی بغیر شوہر دے پتر گھن نہیں۔ جدہ ایک گل کیتے نے اللہ دا قرآن آدھے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ مریم جھولی تو اشارہ کر کے آدھے میرے نال نمول عید نال کلام کر، عید نال کلام کر۔ کوشش دا ہے میری جناب سیدہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ مادر حسین تک پہنچان دے، کوشش دا کریں دا بیاں جلدی دے نال، میں اتنی جلدی مزید میرے کل ہو نہیں سکتے، بس میرے لفظہ دے نال تھوڑا ذہن چل دا آوے، نہ آہ دی ضرورت نہ واہ دی ضرورت، ایک پیغام پہنچا منا چاہدا۔ میرا محترم جس ویلے جناب مریم نے آکھا ایندے نال بول، ایندے نال کلام کر، میرے نال نہ کر، غیظ و غضب وچ اضافہ ہویا۔ آدھن مریم ایک جرم کی تئی، دوسرا مذاقہ کریں دی، کیف نکلم من کان فی الوحد صبیہ کرا ماں دی جھولی اللہ علیندہ رہ دے جو ایندے نال بولو، حالے تانا مکہ نہیں ترے نیاں دے عیسیٰ نے ماں دی جھولی چو سر بلند کرنا شروع کیتا۔
قال انی عبد اللہ، میں اللہ دا عبد بن کے آیا، آتانی الکتاب، کلا نہیں آیا کتاب لے کے آیا، وجعلنی نبیہ، بار بار بچے ہو مردتانا نڈے بچہ نہیں، نبی بن کے دنیا دے۔ بہت بڑا اہتمام اللہ دی ذات نے حضرت عیسیٰ واسطے فرمایا، لیکن اہتمام موسیٰ اور اہتمام عیسیٰ دوئیں بھولویں دن کہ جیڑا اہتمام اللہ دی ذات نے فاطمہ بنت اسد واسطے فرمایا۔ ابو طالب دی زوجہ، علی دی عزت والی ماں، جڑا گھر ٹریے تے بی بی آئیے کعبہ دے نال، بہت بڑا اہتمام ہے۔ اتنا اہتمام اللہ نے نہ عیسیٰ دی آمن واسطے فرمایا نہ موسیٰ دے آمن واسطے فرمایا کہ بی بی دا آمنا دست دعا بلند کرنا۔ علی دے ماں نے علی دے رب نل پہلی گل کر کے آکی یا رب انی مؤمنۃ بکا وکل ما جاء من عندک من کتب و رسل وبحق المولود الذی فی بطنی، تے کو واسطے اس بچے دا جیندی میں ماں بننے میری مشکل کو حل فرما۔ حال علی دی ماں علی دا واسطہ لے کے پچھا ہٹی نہیں، روایت آدھے جی میں ہاتھ تلے آندے گئے، کعبہ دی دیوار پھٹ دی گئے۔ دیوار کعبہ دا پھٹنا، مومنین اہتمام سنے علی دی ماں واسطے دیوار کعبہ دا پھٹنا، فاطمہ بنت اسد دا مطمئن ہو کے اندر ونجنا، دیوار دا خود بخود مل ونجنا۔ جناب مریم بہارے ہلاو کے پینڈ کھاندی رہیے، نہران دا پانی پیندی رہیے، کائنات قربان علی دی ماں تیری عزتوں، تریلی جبریل پا باندھ رہے، کوثر دا پانی آندہ رہے، جنت کھائے۔ اتنا اہتمام اللہ دی ذات نے کہیں نبی واسطے نہیں کیتا، جرا اہتمام اللہ نے آخری نبی دے پہلے وسیع واسطے فرمایا ہے۔ مومنین گھبراندے نہیں میں بہنا، ہاں بات او اہتمام جرا اللہ دی ذات نے چوتھا اہتمام عرض پیا کریں دا، جرا اگلا اہتمام عرض پیا کریں نا، وہ اہتمام اللہ دی ذات نے حسین دی ماں واسطے کیتا ہے، نبی دی بھی بطول عذرا واسطے کیتا ہے۔ جدا بندہ اہتمام جناب سیدہ طاہرہ دا لے دے، نہ عیسیٰ دا اہتمام نظر آن دے، نہ موسیٰ دا، بلکہ میں یہاں دا اتنا اہتمام اللہ نے ابو طالب دے بچڑے علی واسطے نہیں کیتا جتنا اہتمام اللہ نے مصطفیٰ دی دھی واسطے فرمایا۔ بس یہ اہتمام دسا ہونا چاہتا ہم میرا محترم، جتنی معصوم ہستیاں دنیا تے آئی ہیں، چکے ایام جناب سیدہ طاہرہ دی شہادت دے، جتنی معصوم ہستیاں دنیا تے آئی ہیں، یاد رکھنا ہر ہستی دا نور مختلف نبیاں دی پیشانی چو گزردہ رہے، مختلف اسلاب اور مختلف ارحام چو گزردہ رہ گئے۔ ہکو نور جناب سیدہ طاہرہ دا اللہ نے اتنے پردہ چ رکھے نور زہرا کو کہ کسی اور نبی دی پیشانی چو اللہ نے خدا کرے شرح میں سمجھا گنا کہیں بے نبی دی پیشانی جو اللہ نے نور زہرا کو گزارنا مناسب نہیں سمجھا۔ اللہ نے جنت چ سیب دا درخت خلق فرمایا، اس درخت دے اتے اللہ دی ذات نے سیب دا پھال لایا، اس سیب دے اندر نور سیدہ طاہرہ کو رکھا۔ جس ویلے نور زہرا دیمن دا وقت آیا، اللہ نے حبیب کو عرش تے سجوایا اور ستہ نور زہرا جناب مصطفیٰ جو منتقل فرما۔ اتنا اہتمام آباد و شاد لو مومنین کرام تبھی تک گھبرا دیا ترے بیانا۔ ہاں جس ویلے جناب سیدہ طاہرہ دا نور اللہ دی ذات نے اپنے حبیب نو نعمت دا ارادہ کیتا۔ بھائی یاد رکھنا دو چیزیں کہ جنہیں کو گھنن مصطفیٰ آپ عرش تے گئے، ہر حکم شریعت جبریل گھن کے آئے، آیات قرآنی جبریل گھن کے آئے، دو ایسیاں ہستیاں، دو ایسے نور جنہیں کو گھنن خود رحمت للعالمین آپ عرش تے گیا ہے۔ ایک نور نماز بھی نور زہرا ہے۔ اور مہمان نواز لوگ بیٹھے ہو تو سجان دے ہو، جڑا کسی میزبان کنو معزز مہمان آندے احترام عزت
او میرا محترم اتنی عزت حاوی مصطفیٰ دی نگاہ چا نماز اور زہرا دی کہ انہاں کو جبریل گھن کے نہیں آیا، گھنن زہرا دا بابا آپ آشتے گی. دوہیں چیزاں اللہ دی ذات نے عرش الہی تے اپنے حبیب دے حوالے کیتی ہیں، نور سیدہ طاہرہ اور نور نماز. تو سو جان دے جنہ کوئی بندہ کہے کو ہدیہ دے دے اپنی شان دے مطابق تحفہ دے دے، سن دے بیٹھے بھی یا کوئی نہ. اگر کوئی بندہ کہے نو ہدیہ اور تحفہ دے دے اپنی شان اپنی شخصیت دے مطابق تحفہ دے دے، یاد رکھنا اللہ نے خالق ہومن دی حیثیت اپنی شان دے مطابق اپنے حبیب کو جیڑا تحفہ عطا کیتا ہے اس تحفے دا نام سیدہ زہرا ہے. جنہاں بطول آوے آتے بابا اٹھ دا ہاتھ ہی سمجھ کے نہیں اٹھ دا، ہدیہ الہی سمجھ کے نبی اٹھ دا، تحفہ پروردگار سمجھ کے نبی اٹھ دا، خدا دی طرف لیتا ہو یا ہدیہ سمجھ کے اپنے غمج کا جہاں نہ رہو ہو. بیٹا کو ٹھیک کر تھوڑا جیاں بیٹی سمجھ کے نہیں اٹھدا، ہدیہ پروردگار تحفہ الہی سمجھ کے نبی اٹھدا. یہ توجہ جڑی دوے چیزاں عرش الہی تو نبی گھن کے آئے، نور نماز اور نور سیدہ پوری زندگی انہاں دے احترام وچ نبی اٹھدا رہ گئے. حی علی الصلاۃ دی آواز آویا نبی فوراً اٹھتے ہیں، بطول آویا نبی فوراً اٹھتے. خدا دا ہدیہ سمجھ کے نبی اٹھتے رہ گئے، تحفہ الہی سمجھ کے نبی اٹھتے رہ گئے. بڑی مشکل پہ گئی ہے لوگاں دے اندر. اللہ جانے جناب سیدہ طاہرہ دے بارے کیوں انہاں دے دل دے وچ جگہ نہیں پئی ہوندی نبی دی دھی دی محبت دی. جس ویلے جناب سیدہ طاہرہ دی عزت اور عظمت دی گل ہوئے ٹاک شواں دے وچ سن دے ہو سو فوراً جناب مریم کو سامنے گھن آندن. جس ویلے گل تھی دی حسین دی ماں دی عزت اور عظمت دی فوراً نال جناب مریم دا سہارا گھندن کہ اللہ نے جناب مریم کو بڑی شان عطا فرمائی، تو مریم کو جناب اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا. ہاں اسا قائل ہیں جناب مریم کبریٰ دی عزت اور عظمت دے، لیکن یاد رکھنا اتنا قائل ہیں جتنا اللہ دا قرآن آہدہ ہے یا بطول دے بابے دا فرمان آہدہ ہے. لیکن جنہ اگر زہرا دے مقابلے دے وچ جناب مریم کو تولا ویسی تا یاد رکھے مریم رعایا نظر آن دیئے، حسین دی ماں سردار نظر آن. میں نہیں پیا آہدہ خود سلطان الانبیاء نے فرمایا سیدتو نساء اہل الجنہ. اسا فقط یہ تک حدیث سن دے رہ گئے ہیں جو بطول سیدتو نساء العالمین نے فرمایا سیدتو نساء اہل الجنہ کہ جتنیاں مستوراں جنتی جو منجنے نیک اعمال کر کے عبادت کر کے ریاضت کر کے نبیاں دیا بیٹیاں نبیاں دیا بھیڑاں نبیاں دیا ماواں حوا مریم حاجرہ سارا جتنیاں مستوراں جنت جو منجنے انہا رعایا ہونے نبی دی بھی سردار ہونے. بطول دی سرداری فقط بطول دی زندگی تک نہیں، بطول دی سرداری فقط بطول دی ٹور منجن تک نہیں. بطول اگر دنیا تو ٹور گئی ہے تو قیامت کیا تا ہم فیہا خالدون. جنت جتنیاں مستورہ رہنے سردار حسین دے عزت علی ماں ہونے. جس ویلے حکیم الامت علامہ اقبال تک گل پہنچی کہ مسلمانہ دے ضمیر اتنے مردہ تھی گئے کہ حسین دی ماں دے مقابلے بلکہ میں ہی آکھاں اپنے نبی دی دھی دے مقابلے مریم بنت عمران کو گھنا دن. حکیم الامت پوچھا اگر مریم اور زہرا کو ہکے پائے ریچ رہ دے پین ہکے ترازج پہ تو لیں دن مریم دی فضیلت کیا بیان کریں دن. انہیں آقا جی یا ہکو معیار نظر آن دے دلیل آئیو کچھ دے دن جرے آن دن درباران دے وچ لوگ جناب مریم دی فضیلت جناب سیدہ زہرا تو اجاگر کرنے واسطے کوئی شے پلے پوندی پئیے یا کوئی نہ مومن. ہاں جرے آن دے پین جناب سیدہ طاہرہ اور جناب مریم دا مقابلہ کرن تے دربار کنو تھیلیاں گھن کے بادشاہ ماں کنو تے لوگوں کو مطمئن ودے کریں دن جو کائنات دے افضل ترین مستور مریم کبریٰ ہے فاطمہ تو زہرا نہیں. اقبال پوچھا وہاں کہ بھائی یہی تو دلیل ہے جو مریم خود معصوم ہے تو ایک معصوم پتر دی ماں ہے.
یہ ہکا دلیل سامنے بار بار گھننا دن ود اقبال کلم چائی تے وقالت کیتی اس بطول دی تے حق ادا کر علامہ اقبال چاند ستنا اقبال دیا لکھیں ہوئیں پڑھ کے بس تمہاری مجلس عبادت مکمل کرنا چاہتا اقبال آدھے اگر یہ ہکو میں آ رہے کہ ہک معصومہ ہک بطول ہک معصوم پتر دی ماں ہے اگر اے ہک میں اور مریم دا سامنے لائیں آدھن تو جناب سیدہ طاہرہ کو بے پلنے چ رکھ کے ودے تو لیندن تو یاد رکھو مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرہ عزیز جیڑا معیار اللہ نے مریم کو دیتا ہے ایو جہاں ترائے معیار ہک کے وقت جو اللہ نے نبی دی دھینو عطا ہک نہیں دو نہیں ترائے معیار ہک کے وقت جو اللہ نے بطول عذرانو عطا فرمائن سردی آندھی میں دیئے تو ساگے خاموش مجمع ہی ہوئے تے مزید اگر تھوڑا خون جمن پہ گیا میں زیادہ تو کو ٹھڑتے نہیں بلامنا چاہتا آؤ ذرا اقبال کل پوچھتے ہیں کہ کیڑے ترائے میں اور عزت ہکے وقت جو اللہ نے زہرانو عطا کیتن تے مریم نو عطا نہیں فرمائے اقبال آدھے پہلا معیار نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین اور دنیا والو عیسیٰ جیاں بچڑا رکھنا کمال نہیں محمد جیاں بابا رکھنا کمال انہاں کو فقط یہ ہکا فضیلت نظر آدھی پہیے جو عیسیٰ جیاں بچڑا تے عیسیٰ دی ماں عیسیٰ جیاں بیٹا عیسیٰ جیاں بچڑا رکھنا اگر فضیلت ہے کیا مصطفیٰ جیاں بابا رکھنا فضیلت نہیں کیا مریم ایو جیاں بابا رکھ دیئے جے جاں بابا اللہ نے زہرانو عطا فرمایا ہے امام اولین و آخرین مریم دا فقط بیٹا عیسیٰ ہے جڑا اللہ نے بطول کو بابا عطا کیتا ہے آدم کل گھن کے عیسیٰ تک سارے نبیاں دا سردار بن کے آیا سارے نبیاں دا امام ہے بطول عذرا دا پاک بابا دوسرا معیار عزت جڑا جناب مریم کبرا نہیں رکھ دے اور جناب صدیقہ طاہرہ سیدہ زہرا رکھ دی ہے میں نہیں اقبال عہد ہے اتا فارسی سرائکی کلوی ڈھیر پتلی استعمال قیدی اقبال نے میرے خیال کی اس فارسی اور سرائکی کوئی خاصا فرق نظر نہیں آتا جنہا اگلا معیار عزت نسیس کے مریم نہیں رکھ دی تے زہرا رکھ دی ہے آدھے بانو تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا او جی میں اللہ نے شیر خدا علی جی شور زہرا نو عطا کی تے مریم دے نصیب چ بھی اللہ نے کیا مریم ایسا شوہر رکھ دیئے جیسا شوہر اللہ دی ذات نے حسین دی مانو عطا فرمایا اور تیسرے شعر حد کر چھوڑیے اقبال نے مادریاں مرکز پرکار عشق مادریاں قافلہ سالار عشق اللہ نے بطول کو ایو جیاں بیٹا عطا فرمایا ہے او عیسیٰ دی ماں او عیسیٰ جیاں بچڑا جڑی رکھے تے فضیلت دیاں بلندیاں نظر آدیاں اللہ نے بطول نو ایسا بیٹا عطا کیتا ہے جڑا قافلہ عشق دا سالار بن کے کربلا دی نگری آباد کر کے نبیاں دی صدیاں دی محنت 8 گھنٹہ بچا کے حسین سارے نبیاں دا وارث بن گیا عیسیٰ جیاں بچڑا رکھنا کمال نہیں حسین جیاں بچڑا رکھنا کمال انبیاء دا وارث پڑھ دے سو زیارت وارثہ فنی اکھاں پر نم ہو گئی ہیں یقیناً لفظ حسین آوے یا لفظ زہرا امام پوتر دے تجربہ فضائلی پڑھے ونین تمام نہ دیا اکھاں پر نم ہو دیا نظر آ دیا ہنچو تار رام دیا لڑ پو دیا یقیناً انہاں دوہاں ہستیاں دے فضائل بھی انسان کو غم زدہ کر دے دیں اور جتنی فضیلت پڑی ونجے مومن سن دے لے سوچیں دا بیٹھا رہ دے اتنی عزت اور عظمت ہے ماں تے پتر دی تے امت نے رنگ کیا کیتا ہے جو ماں دا جنازہ آدھرات لے چوے تے پتر دا جنازہ ترائی نہیں دھوپتے پیا اجرکم اللہ اللہ جانے کہ امت نے ایسا ناروا سلوک کیوں کیتے کہ ایڈی بڑی عزت اور عظمت ماں پوتر دے اجرکم اللہ و میری قوم دا غیرت مندہ
کربلا تے کدا رومن آوی نہ آوی تقاضے بشری جوانہ دی شہادت پڑھی دی پئی ہوئے کدا رومن آوی نہ آوی امل بنی دے بچڑے دے بازو کٹی دے پڑھی دے پئی ہوئے نہ رومن آوی نہ آوی میں تیرے کل کوئی مطالبہ نہیں کرے دا کہ ہر حال چ رنا کر انسان ایک کہیں میرے انسان تنہائی چ رو پاؤں دے ضروری نہیں مجلس چ رومن نہیں آتا کدا انسان گھر بیٹھا ہوں دے اچانک علی اکبر دی جوانی یاد آندی ہے اچانک حسین دی زخمی ماں نظر آندی ہے انسان دے ہنجو لڑ پاؤندی ہیں یاد رکھنا جوانہ دی جوانی تے رومن آوی یا نہ آوی دو تازیانہ کو قبر دیا کندھا تک رومیں حالت کف اجرکم اللہ اللہ کو جوانہ دی زندگی دراز فرما قبر دیا کندھا تک تے کفن دے بندہ تک دو تازیانہ کو کدا نہ بھولیں دل کری بھامے رومن آوی نہ آوی کوشش کرے انہا دو تازیانہ تے ضرور روئے پوچھ میرے کلو کیڑے دو تازیانے ایک ماں کو لگے بھی آدھی کو لگے ماں کو لگے مدینے دھی کو لگے کربلا ماں زخمی تے دھی بھی زخمی اور بھائی ماں کو تو ایک تازیانہ لگے نا جدہ دھی ہے ماں دی قبر دے دی اما قبر چھوڑ بہرا اما تے کوئی ہک تازیانہ لگا نہ سجے ہاتھ نال تسبیح نامے پڑھ سکدی اما اٹھی دیکھ میری کانڈ نالو چولا نہیں چھوڑتا اجرکم اللہ اما میں کو بھیرا ما دے قاتل حوصلے نال میری قوم دا غیرت مندہ اپنے غمج کا جانا روئے اما قبر چھوڑ بہرا دیکھنا میں کو اکبر دا قاتل تازیانے مرے اما میں کو پترہ تے بھیرا ما دے قاتل اور میری قوم دا غیرت مندہ ماں کو تازیانہ وطن تے لگ گئے دھی کو تازیانہ پردیس ہی لگ گئے پوچھ میں نے کہا ماں کو تازیانہ کس ویلے لگ گئے سناما ماں کو تازیانہ اس ویلے لگ گئے جنہیں علی دے کمر باندھے جا ہاتھ پاک ہے ایڈیاں اوکیاں کھڑیاں ہانی زہرا دے ہوتے جنہیں تازیانہ اجرکم اللہ جدہ علی دے کمر باندھے جا ہاتھ پاتا ہے منظر کیڑا اے آپ تو چھکیں دے ہن بطول آپ تو چھکیں دے ولا کوشش کیتی نے جو چھوڑنے وے علی دا کمر باندھ جدہ ڈٹھا نے نہیں چھڑے دی حسین دی ماں میں نے ماں فرما میں لکھنا لے لکھ دیں انہوں نے اپنے مورخ لکھ دیں نہیں دے مزاجی جو بڑی گرمی ہے ہائے نوکر کو آتا ہے میرے کلو دیر برداشت نہیں تھی دی نوکر آتے چکر آئے بے حیات ہے تازیانہ چاہ زہرا دا ہاتھ چھوڑوا او میری قوم دا غیرت ماندہ میں ہی میں آدھرانا یہ دے ہاتھ تروٹ پو میں نا تازیانہ نہ چاہوے ایوے اخنا یہ دے ہاتھ تروٹ پو میں نا تازیانہ نہ چاہوے ایڈا ظلم دا تازیانہ مارس روایت دیئے ہاتھ چھوٹا نہیں انگلیاں تروٹ اپنے غمج کا رہنا روئے میں کو کوئی جلد نہیں میری قوم دا غیرت مندہ میں مسائب شروع بھی اس گلو پہلے کر چھوڑے چلو رومن تے طبیتا میلن میں چہرے دے دپیام تواری حسرت ای حسین دماغ دکھا تے رومنا میں نے معاف فرما میں ایدہ ہاتھ تروٹ پوے ہاتھ تازیانہ نچاوے ہاتھ ایدہ ظلم دا تازیانہ مارے سا ہاتھ چھٹا نہیں تروٹ گئے اور میں توارے گل پوچھنا اجرکم اللہ اپنے غمج کا جانا رو میری قوم دا غیرت مندہ جدہ ہاتھ چھٹ گئے اگلی زخمی ہوئی ہیں موت کو کپڑا ہٹاؤ میرے پاس دیکھو نا جدہ ہاتھ زخمی آوت منظر کے رہا جدہ ہاتھ زخمی ہوئے بندہ کہے ہاتھ نال پکڑے دائے تجربہ نہ تھوڑا نہیں تھا اس نے ہی کا ہاتھ دائے ہاتھ تے رکھی ودی آئی انگلیاں چورات ودی وحدی آئی لیکن علی کو گلہ نے سے چھوڑا کہیں ویلے سجے پاسو والان دی آئی کہیں ویلے کھپے پاسوں والان دی آئی حولیاں لیا دی آئی حیاء کر رہا میری ادھیاں نروا اللہ تھوڑے مرحومین دے درجات جنت بلند فرمائے میری قوم دا غیرت مندہ حسین دی ماں دے دکھا تے رومن والا اپنے دکھا جکدانر میں تا دعائی دے سکنا اور میری قوم دا غیرت مندہ جدہ ڈٹھنے جو ولا زہرا گوان دی گل کیڑی کریں دی آئی سن سے گل ہیا کریں دی آئی خلو عن ابن امی چھوڑ
میرے چاچے دے پتر نو واللہ لان شرن الشارین تم سر دیوال کھلے سا ایک سید اجرکم اللہ ایک سید یہ جوان بیٹھے ہو تمہارے واسطے لفظ یاد آ گئے ایک سید اکثر زہرا دی شہادت پر دہا عالم خواب جو مولا حسن ہے آدھے جدہ سدی ماں دے دکھ پڑے کر سدوے بھرامہ دی غربت نسی کر تڑپ کے اجرکم اللہ تڑپ کے سیدہ دے مولا تھوڑی کیڑی غربت آئی او میری قوم دا غیرت مندہ جتنی یاد آسیات تیری جہاں نکل رہے مولا حسن رو کے آگئے جدہ پاپے دی کردے نیچے رسیاں ہن جدہ امبا کو تازیانے وڈے لگ دیان اسدو میں میرا حسن تے حسین کہے میرے اممہ دی چادری جہاں پہ دیا کہے میرے بابے علی دی آباد کہے میرے اسدو میں میرا اممہ دا تور تور دے دیا سے دعا مگی کر بچڑا دے سامنے ماں نہ مریجے میں یہ لفظ اللہ دا اجرکم اللہ جب جوانی دمانے نروے حسین دماغی غربت میں کوئی گلہ نہیں سید ہاتھ آیا سا تمہیں میرا مادی حالت کیڑی آئی تمہیں میرا بھر دیا کہیں ملے اممہ زہرا دی چادر جنب بھر دیا کہیں ملے باب علی دی ابا کہیں ملے تمہیں میرا بھر دیا سے بھیڑی دے سامنے آدھے ہاسے آدھے سے زینب حولے رو او میری ات میں اجرکم آدھے سے زینب حولے رو بابے تو خیرے دعا مگی کر شل بچڑا دے سامنے ماں نہ مریجے آپ جیسا بچڑا حسین آئی ماں زہرائی جدہ جتھنے ملما فرمانے جدہ جتھنے نہیں چھنے دی علی نو تنہا گستاخی ود گئی ہے بے ادب نے اپنا ہاتھ جائے ماں فرمانے اے دے ظلم دا تماچا مر رہے روایت دیا مرت عینہا بطول دی اخلال ہو گئی آئی جدہ علی آوے آزارا چادر نال اپنا زخمی منہ چھپاوے اجرکم اللہ کوشش کریں دی ای بڑی زخمی اکھا علی نہ دیکھے روایت لفظنا مرت عینہا علامہ امینی دے شاگرد نے روایت پڑھی آئی علامہ مجمج موجود رو کے آدھن دلین نہیں ادھ قبلہ تسال سونا فرمایا اہم مرت عینہا ہیت نہیں زہرا دیا دویں کھلال ادھ قبلہ تماچا دا ہی کئی ادھ کیوے دساوا کہے ویلے سجے حد نال کہے ویلے جی میں مرد اللہ تو نے مرحومین دے درجات جنت بلند فرماوے میری قوم دا غیرت مند آئے ماں دا تازیان آئے پوچھ میرے کنو دھی کو تازیان کس ویلے لگائے اجرکم اللہ ایتا ماں دا تازیان آئے تو پوچھ میرے کنو دھی کو کس ویلے لگائے جنا ڈامی دی دھل دی دی گئی خریب کس گئے رات وہ گئی آئی میں نے ماں فرمانے زینب نو اس ویلے لگائے جنا شمر نے زینب دی چادر جہاد بات ہے ایڈا پیارا سی برکا آلی آپ کو چھکے دی آئی شمراب آدھی این لہا میری ماد جنازہ رات بچواہا دعا مگی کر میں تیرا وقت سے نہیں پیا کرے گا اگلی سترہ سن جانا میری قوم دا غیرت مات میرا دل لے جو تینو اگلیاں روایتہ سنا میں جب ہی کو سویلے تازیانہ لگائے جدا شمر نے زینب دی چادر اوہ منظرہ جنہیں زہرا علی دی ابا جو پکڑا ہا زینب آپ کو چھکے دی آئی شمر آپ کو چھکے دہا دعا مگی کر شلت سجنہ دے سامنے سجنہ دے لکھ بیان نہ ہوئے اللہ نہ کرے قائدہ سجن تڑپ تڑپ کے دنیا تو ٹروجے جد اللہ شکھاری چاندی ہے بھیڑی بھیرا حکمت گلچ بری پیدل آدھر تو جو نانا میں دسا آخری بیل کہہ کو حقلا مرے دا کہہ کو یاد کرے دا چلا اپنے محمد کا لہنا رو میں میری قوم دا غیرت مندہ جدا مختار دی شیعہ ہے ایدہ جگر ایدہ سیدہ دی محبت
ام البنین دے بچڑے دا قاتل ہے مختار دے دسا حسین کیڑے ویر کرے دہا اگلا لفظ نہیں کوئی مسائب دا پہاڑ ہے جدا خالی کمینہ ہے مختار دے وڈی دکھی کہانی کربلا دی او بے حیات ہے کہ ظلم دا پہاڑ بھوائی رہا آدھے مختار پہلے جگری سیدہ دی محبت ہے پہلے دل دے ہاتھ رکھ مختار میدانی دری علی دے پترہ کو نہیں مارا میں یعنی دی رات علی دی ادھیان قاضیانے مختار دے میدہاں میدہاں کس ویلے تازیانا مارا ہائی آدھے جب زینب چادر نہیں چھڑے دی میں نے غصہ ہے میں تازیانا چاہے حفاظت فرماوے آدھے مختار جدا تازیانا چاہے آخری لفظ جدا تازیانا چاہے میں علی دی دھی دے حق مالی چادر چھوٹ گئی آئی مختار آدھے منظر کے رہا آدھے مختار زینب دے وال کھل گئی جدا میں چادر چاہ کے ٹورا کافی دیر میرے پیچھو بھج دی آئی ہے دوئے حق چاہ کے آدھی آئی کاتا اللہ یدیک اور تیرے ہاتھ کو بٹو میرے میرا گل کو بلا دے تینو پتہ نہیں میں لی دی محمد یا فاطر یا محسن بك الإحسان یا قدیم الإحسان بحق الحسین الحسان رضا اللہ نهج الإحسان